زمانے کی قسم تمام انسان خسارے میں ہے، سوائے ان کے جو ایمان لائے، جنہوں نے نیک عمل کیے، جنہوں نے ایک دوسرے کو حق کی نصیحت کی، جنہوں نے ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ زمانہ گواہ ہے کہ پروگرام میں خوش آمدید۔ اس پروگرام میں شریک گفتگو ہیں جناب ایوب بیگ مرزا صاحب، ناظم نشر و اشاعت تنظیم اسلامی، اور جناب بریگیڈیئر ڈاکٹر غلام مرتضیٰ صاحب، سینئر رہنما تنظیم اسلامی۔ ناظرین، اس پروگرام میں ہم نواز شریف کی نااہلی، ان کا پورا کیس چلنا اور اس کیس کو نااہلی تک پہنچنا، اس حوالے سے ہم بات کریں گے کہ کیا ہماری عدلیہ، کیا ہماری انتظامیہ اور کیا ملک اتنا بہتری ہو چکی ہوئی ہے کہ جناب اب کوئی بھی پکڑا جائے وہ بچ نہیں سکتا، یا کچھ اور معاملہ ہے کہ کچھ خاص لوگوں کے ساتھ خاص معاملہ ہے، کسی خاص مقصد کے تحت کچھ خاص طاقتیں ہیں جو اس معاملے کو لے کے چل رہی ہیں۔ اس پر ہم نے گفتگو کرنی ہے، اور اس میں جو پہلا سوال میرا ایوب بیگ مرزا صاحب آپ کے ساتھ ہے کہ پیناما کیس، نواز شریف کا معاملہ، نااہلی، اس پورے قصے میں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ بالکل جینون طریقے سے چلا، یا اس کے پیچھے بھی کوئی نادیدہ قوتیں، کچھ طاقتیں، کچھ لوگ اس کو اسٹیبلشمنٹ کا نام دے رہے ہیں، وہ چونکہ ساتھ تھی عدلیہ کے ساتھ، بالکل انہوں نے اس کو بیک کیا ہوا تھا، تب یہ معاملہ ایک طرح سے مکمل اور ہوا اور تکمیل تک پہنچا؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آصف حمید صاحب، اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کو فوکس کر جواب دوں، میں یہ چاہوں گا کہ یہ وضاحت کر دوں کہ آج کی دنیا میں جتنے ممالک سیاسی، عسکری اور جغرافی لحاظ سے اہم ہوتے ہیں، وہاں یہ ممکن نہیں ہے کہ جن لوگوں کو آپ اسٹیبلشمنٹ کہہ رہے ہیں، خفیہ قوتیں کہہ رہے ہیں، نادیدہ ہاتھ کہہ رہے ہیں، ان کا کوئی رول نہ ہو۔ وہ دنیا کا کوئی بھی ملک ہو، یہ بات الگ ہے کہ اس میں کمی بیشی ہوتی ہے۔ جن ممالک میں جمہوریت زیادہ اپنے پاؤں جما چکی ہے، وہاں یہ سلسلہ کچھ کم ہوتا ہے، اور جن ممالک میں جمہوریت ابھی اتنی مضبوط نہیں ہوتی، وہاں یہ قوتیں زیادہ کام کرتی ہیں۔ لیکن ہمارے نزدیک اس وقت امریکہ سب سے زیادہ قوت والا ملک ہے، اگر جمہوریت والی نہیں تو ایک سپریم پاور ہے۔ وہاں بھی کبھی وائٹ ہاؤس اور جو ہے وہ پینٹاگون جو ہیں، وہ کئی دفعہ ایک پیج پہ نہیں ہوتے، اور کئی دفعہ وہ آپس میں ٹکراتے ہیں۔ اور جیت کس کی ہوتی ہے؟ دیکھیں، ان میں ایک بہت سینس ہے اپنے ملک کی بہتری کے حوالے سے، پیٹریوٹزم کے حوالے سے۔ ہدف ان کا ایک ہوتا ہے، دونوں مختلف طریقے سے اس کو حاصل کرنا چاہتے ہیں، لیکن اگر ایک حاصل کر لے اور دوسرا نہ کر سکے تو دوسرا اس کی ٹانگ نہیں کھینچتا۔ ٹھیک، یعنی کہ وہ سنکرونائزیشن میں چل رہے ہیں۔ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ یقیناً حکومت کے ساتھ ٹکراتی ہے، ٹکراتی بھی ہے، لیکن اس حد تک نہیں ٹکراتی کہ اگر وہ اس کی بات اس طرح نہ مانی جائے تو وہ حکومت کو ہی گرا دے۔ ویسے تو حکومت کو گرانے کی نوبت بھی آئی ہے، لیکن یہ ہے کہ وہ اس طرح کھلا اس کے سامنے نہیں آتی۔ مارشل لاء تو نہیں آتا، ظاہر ہے مارشل لاء کا تو کوئی سوال ہی نہیں ہے۔ بھارت کو دیکھ لیجیے، بھارت دیکھ لیجیے، بھارت میں آپ پولیٹیکل نیوز میں آرمی چیف کا نام کہیں پہ بھی نہیں ہوتا، لیکن بھارت جس طرح کا ملک ہے، بھارت میں آرمی کی بڑی سے ہے، اور بھارت میں جو بظاہر نظر نہیں آتی، جو بظاہر نظر آتی، بہت مسائل ایسی ہیں جس میں سول، مثلاً یہ سیاچین کے مسئلے میں ایک مثال میں آپ کو دیتا ہوں۔ سیاچین کے مسئلے میں راجیو گاندھی اور بے نظیر بھٹو کے درمیان اسلام آباد میں ایک معاہدہ ہو گیا تھا، لیکن راجیو نے صرف یہ کہا تھا کہ میں اپنے ملک میں جا کر اس کو فائنل کر کے، میری طرف سے یہ فائنل ہے، جا کر فائنل کر دوں گا۔ بہت بری طرح ریجیکٹ کیا انڈیا کی آرمی نے اس کو، بہت بری طرح ریجیکٹ کیا کہ آپ نے اس پر سوچا ہی کیوں، اور وہ ختم ہو گیا۔ آج تک ہماری وزارت خارجہ میں وہ انسائنڈ ڈاکومنٹ پڑا ہوا ہے۔ لیکن یہ اس بات کو ماننا چاہیے کہ پاکستان میں اسٹیبلشمنٹ کا باقی ممالک کی نسبت زیادہ اثر و رسوخ ہے، زیادہ دخل اندازی ہے، اور بعض اوقات جیسے کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ
اڑیاں ہو کر اپنی وردیاں پہن کر مارشل کی صورت میں حکومتوں پر بھی قابض ہوئے، جبکہ دوسرے ممالک میں یہ بات نہیں کلیئر ہو اب آ جائیے، یعنی کہ یہ بات کلیئر ہوگی کہ ہر ملک میں جو اہم ہو عسکری لحاظ سے، جغرافیائی اور معاشی لحاظ سے، وہاں پہ اسٹیبلشمنٹ پوری طرح رول پلے کرتی ہے. ٹھیک ہے، اچھا وہ اسٹیبلشمنٹ کا رول یعنی کہ آپ کے فطری ہے، جی جی بن جاتا لیکن ہمارے ملک میں کیا ہے کہ وہ رول ذرا غیر فطری لیول تک بھی چلا جاتا ہے. بالکل درست یہ ہے. اب ہم اس تناظر میں آئیں گے، اسی بات کے تناظر میں کہ اب جو میرا سوال تھا. ہاں دیکھیے، جہاں تک پاناما کا تعلق ہے، اس کے آغاز سے کسی نادیدہ قوت کی، کسی ایجنسی کا کوئی تعلق نہیں. اس کے آغاز لوکل ایجنسی کا، پاکستانی ایجنسی کا، کسی باہر کی ایجنسی کا بھی نہیں نظر آتا. یہ خالصتاً صحافتی معاملہ تھا، جو 400 صحافیوں نے مل کر ایک بات طے کی کہ ہم اس چیز کی کرتے ہیں، تحقیقات کرتے ہیں. یہ خالصتاً صحافتی معاملہ تھا. لیکن جب اس نے بعض ممالک کے چیف ایگزیکٹوز کی کا کچا کٹھا بھی کھولا، تو بالکل ظاہر و باہر والی بات ہے کہ جن ممالک کی بات آئی وہ 150 ممالک تھے، تھوڑے نہیں تھے. 150 ممالک تھے، جن میں برطانیہ جیسا ملک بھی تھا، جس میں آئس لینڈ بھی تھا، جس میں آسٹریلیا بھی تھا، اور جس میں پاکستان بھی تھا. جب یہ بات سامنے آ گئی تو پھر ممکن نہیں ہوتا کہ کوئی اسٹیبلشمنٹ آپ جسے کہہ رہے ہیں یا نادیدہ قوت وہ اس سے الگ تھلگ رہے، پھر ممکن نہیں ہوتا. لیکن یہ پاناما کے معاملے میں اور نواز شریف کے معاملے میں صرف میرا ان حضرات سے اور آپ سے بھی یہ ایک سوال ہے کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ یقیناً ہمیں نظر آتی ہے کہ سپریم کورٹ کے پیچھے جو ہے بعض قوتیں کھڑی ہیں تاکہ سپریم کورٹ جو ہے وہ اب جرت کے ساتھ فیصلہ کر لے. لیکن بعض معاملات جو خود شریف فیملی نے کی، اس کا کون ذمہ دار تھا؟ مثال کے طور پر حسن نواز کا یہ کہنا کہ ہم تو یہاں فلیٹ کے معاملے بات ہوئی، کیونکہ اصل قصہ تو فلیٹس میں چلا تھا کہ فلیٹس جو ہیں وہ منی لانڈرنگ سے خریدے گئے ہیں. یہ فلیٹس پہ ہم تو مالک ہی نہیں، ہم تو کرایہ دار ہیں. اور حسین کہتا ہے یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ تو ہمارے ہیں. والدہ کہتی ہیں یہ ہم نے اس وقت لیے تھے جب بچے پڑھنے گئے تھے. والد صاحب کہتے ہیں ہم نے اس وقت لیے تھے جب 2005 میں ہم نے جدہ کی فیکٹری بیچی تھی. اتنا تضاد. فوج نے تو انہیں مجبور نہیں کیا تھا کہ کوئی جعلی ڈاکومنٹس داخل کرا دو، یہ قطری کا خط لے آؤ، بدنام زمانہ قطری خط لے آؤ. یعنی کہ جو بھی ایکشنز نواز فیملی کی طرف سے ہوئے وہ تو ظاہر ان کے اپنے ایکشنز تھے. یہ کیوں کیے گئے؟ باقی ہوگا یقیناً جب فوج نے دیکھا. دیکھیے مثال کے طور پر جو جے آئی ٹی کے لوگ تھے وہ جن محکموں سے لیے گئے تھے انہیں کہا گیا تھا کہ اپنے اپنے محکموں سے مدد لیں. اب آئی ایس آئی کے پاس تو اگر میں کہوں تو آصف سمیع صاحب شاید آپ کی بھی فائل بنی ہو، اور وہ اگر کل کو کوئی محکمہ مانگے گا تو وہ 1 منٹ میں پوری فائل کی فائل محکمے کے سامنے رکھ دیں گے. تو نواز شریف تو وزیر اعظم تھے، شریف علی ظاہر ان کی فائلوں کے ڈھیر ہوں گے جو جے آئی ٹی کو کوئی محنت کرنی نہیں پڑی، وہ بنی بنائی ان کو مل گئی، اس پر انہوں نے کام کیا. اور اس کے نتیجے میں انہوں نے کیونکہ جعلی ڈاکومنٹس کیے تو دیکھیے یہ تو کوئی تک نہیں بنتا کہ ایک فونٹ جو ہے 7 میں ہوتا ہے پبلک اور آپ 6 کی تاریخ میں اس کو کر رہے ہیں. آپ یہ تو کوئی تک نہیں ہے کہ آپ ایک ڈیڈ بنا رہے ہیں اور اس ڈیڈ میں ایسی تاریخ ڈال ہیں جس میں جو ہفتے کا دن بنتا ہے جبکہ وہاں لندن میں اس دن چھٹی ہوتی ہے. تو اس قسم کی جھوٹے کاغذات جعل سازی کی وجہ سے یہ تو اسٹیبلشمنٹ نے نہیں بنوایا، یہ تو نہیں بنوایا. نہیں ٹھیک. اب جیسے کہ ایک کسی بھی پارٹی کے لحاظ سے بات مشہور ہے کہ جناب وہ تو فائلوں کو بھی آگ لگوا دیتے ہیں، ایل ڈی اے کا ہو یا کوئی بھی ہو. اس معاملے کو آگ لگانے دی نہیں گئی، ٹھیک ہے. لہٰذا اس عدلیہ کے پیچھے، اس جے آئی ڈی کے پیچھے کسی کی تھپکی تو تھی، بالکل تھی. اچھا اب وہ اگر ہم یہ تھپکی مانتے ہیں، اچھا جب مشرف صاحب کا معاملہ ہے، ڈاکٹر عاصم کا معاملہ ہے، ایان علی کا معاملہ ہے، تب وہ تھپکی ہمیں نظر نہیں آتی. عاصم کے معاملے میں تو وہ تھپکی بالکل اس کے ریورس نظر آتی ہے، بالکل اس کے خلاف نظر آتی ہے. سندھ گورنمنٹ جو ہے اس کی حمایت کر رہی ہے اور رینجرز جو ہے اس کی مخالفت کر رہے ہیں. ایان کا معاملہ مختلف ہے، وہ خالصتاً سندھ حکومت کا معاملہ تھا اور سندھ حکومت پہ اس کا الزام آ رہا تھا. تو وہ حکومت نے بجائے اس کے کہ وہ حکومت جو ہے وہ دائی بنتی، حکومت جو مدعا علیہ کا ساتھ دے رہی تھی. تو یہ ہمارے ہاں یہ چیزیں اس معاملے میں بھی تو ایسا ہو سکتا تھا نا. میرا صرف پوائنٹ یہی ہے کہ پک اینڈ چوز کا معاملہ نادیدہ قوتوں کے ہاتھ میں کیا نہیں ہے کہ جس کیس کو چاہے. دیکھیں کیسز سارے جینوئن تھے، کس کیس کو ہم نے پکڑ کے پک کرنا ہے اور کس کو بھی ہم نے چھوڑ دینا، کسی وقت کے لیے چھوڑ دینا. یہ پک اینڈ چوز کی صلاحیت تو پھر نادیدہ قوتوں کے پاس ہے نا.
یقیناً ہے، لیکن یہ کہ آپ نے دیکھا کہ JIT کے افراد بھی تو سپریم کورٹ نے خود ہی مقرر کیے تھے نا، اور انہیں کہہ دیا تھا کہ ہم آپ کو پوری سیکیورٹی دیتے ہیں، آپ کو کوئی تحفظ حاصل. آپ کا کیا خیال ہے کیس سپریم کورٹ میں کیسے چلا گیا؟ یہ تو ٹرائل کورٹ میں ہونا چاہیے تھا. بالکل، یہ بات آپ نے جگہ بالکل درست ہے کہ سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ نہیں ہے. اس حوالے سے اس کیس کو براہ راست سپریم کورٹ میں نہیں جانا چاہیے. سمجھ لیجئے کہ سپریم کورٹ میں صرف 3 قسم کے کیس جا سکتے ہیں: کانسٹیٹیوشنل، انسانی حقوق، اور از خود نوٹس اگر کسی کا لے. اچھا، اس کے معاملے میں یہ ہوا کہ جب عمران خان نے اسلام آباد کو لاک ڈاؤن کیا ہوا تھا، بند کیا ہوا تھا، موٹر وے بند وغیرہ تھی، تو ظاہر ہے ججز کو بھی ملکی حالات سے تعلق ہے، تو پھر اس وقت ججز نے یہ از خود نوٹس لے لیا تھا اس کا، اور دونوں فریقین کو یہ آفر دی تھی کہ اگر ہم آپ کا فیصلہ، یعنی سپریم کورٹ ٹرائل کورٹ نہیں تھا، لیکن اس نے فریقین سے یہ اجازت لے لی کہ ہم آپ کا یہ ٹرائل کر لیں، فریقین نے اس کی اجازت دے دی. ٹھیک ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، کیا آپ اس سے ایگری کرتے ہیں کہ جو اس کیس میں بہرحال ایک نادیدہ قوت نے یا قوتوں نے ایک رول پلے کیا، اس سے تو آپ ایگری کرتے ہیں کہ نہیں؟ پہلی بات. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نہیں، میں اصل میں اس چیز کو اس طرح لے کر چلوں گا کہ دیکھیں، جو یہ تو بات آپ لوگوں نے اسٹیبلش کی کہ وہ بہت سے ممالک ہیں جہاں پر کہ ان کی حیثیت جیو پولیٹیکل ان کی سچویشن ایسی ہوتی ہے، جیو اسٹریٹجک سچویشن ایسی ہوتی ہے کہ وہاں اتنے متعدد عوامل کار فرما ہوتے ہیں کہ وہاں پھر نادودہ قوتیں جو ہیں ان کا مطلب عمل دخل بہت بڑھ جاتا ہے. لیکن ہم اس بات کو اس طرح لے کر چلیں اصل میں کہ یا تو ہم ایک جمہوری طرز حکومت کی ہم بہت وہ تعریف کرتے ہیں، مطلب ہے پاکستان ایک نظریاتی مملکت ہے، پاکستان میں تو یہاں پر اسلام نافذ ہونا چاہیے تھا، اور یہاں کا آئین جو ہے وہ اسلامی آئین ہوتا اور اس کے مطابق تمام فیصلے ہوتے. ہم چونکہ اس ایک مخصوص کیس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں اور جس کا فیصلہ آئین کی شق وہ 62F1 کے تحت ہوا اور اس میں لکھا ہوا ہے، اگر وہ، اور آج کل یہ بھی سننے میں آ رہا ہے کہ یہ شقیں ہم نکال دیتے تو نہ فیصلہ ہوتا. دیکھیں، چیز یہ ہے کہ وہ شق وہاں ہوتی یا نہ ہوتی، جن کے ہاتھ میں اقتدار ہوتا ہے، جو ایک ملک میں اس طرز حکومت کو چلانے والے ہوتے ہیں اور جن کے ہاتھ میں اقتدار ہوتا ہے، ان کی زندگیاں بہت فوکس میں آ جاتی ہیں. ٹھیک. اور سیکولر نظام حکومت ہو یا اسلامی نظام حکومت ہو، ایسے لوگوں کی زندگی جو ہے وہ بہت ٹرانسپیرنٹ ہونی چاہیے، ان کو بہت محتاط ہونا چاہیے اپنے ڈیلنگز میں. کوئی ایسا موقع نہیں دینا چاہیے کہ کوئی ان پر فنگر پوائنٹنگ کر سکے. سر دیکھیے، اس وقت آپ کی بات بالکل بجا ہے. میں دونوں چیزیں، چاہے وہ ہمارے آج کل جو مروجہ دنیا میں ایک سیکولر نظام حکومت ہے، چاہے وہ طرز حکومت ہو یا اسلامی طرز حکومت ہو، ہمارے سامنے تو خلفائے راشدین کی مثالیں ہیں نا کہ کیسے وہ اپنی زندگیوں کو بہت ٹرانسپیرنٹ رکھتے تھے، کم سے کم میں گزارا کرتے تھے. آپ اس کو بھی چھوڑ دیں، ہم خلفائے راشدین کی بات نہیں پوائنٹ یہ ہے کہ اسمبلی میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی عظیم ترین اکثریت جو ہے وہ میں اسی طرف آ رہا ہوں، پوری نہیں اترتی. میں اسی طرف آ رہا ہوں، پک اینڈ چوز کہ کس کو کب اٹھانا ہے، کس کو. جی. کہ جب ان کو معلوم بھی ہے، اگر خالی آپ نواز شریف صاحب کی بات کریں، یہ تیسری دفعہ ان کی جو حکومت ہے وہ وقت سے پہلے پری ٹرم ختم کر دی گئی. ایک دفعہ صدر نے چھٹی کرا دی، ایک دفعہ ان کو فوجی حکومت نے چھٹی کرا دی، اب ان کو کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے چھٹی کرا دی. اور کوئی آپشن ہے نہیں. تو اس کا مطلب تو یہ ہے کہ وہ اگر تیسری بار حکومت میں آئے تھے تو ان کو تو اپنی ان چیزوں کی طرف اتنی محتاط ہونا چاہیے تھا. اور خاص طور پر اگر آپ اسٹیبلشمنٹ کی، نادیدہ قوتوں کی، انویزیبل گورنمنٹس کی باتیں کر رہے ہیں تو ان کو تو نظام ایسا بنانا چاہیے تھا. یہ ان کی اپنی ذمہ داری تھی لیکن یہ تو اپنے کہ دوسروں کا احتساب کرتے. پوائنٹ یہ ہے کہ سر اس ٹینیور میں یہ سارے معاملات سابقہ ہیں، پرانے ہیں، سابقہ ہے نا، اس کو تو ڈیلیٹ تو نہیں آپ کر سکتے. نہیں، اب اس جب حکومت میں آئے تھے تو بہت محتاط ہونا چاہیے تھا، نمبر 1. نمبر 2، اگر کوئی پرانا معاملہ، جیسے کہ ابھی بیگ صاحب نے کہا کہ پاناما کیس نکل آیا، اس میں تو کسی نادیدہ قوت کا ہاتھ نہیں، کسی اسٹیبلشمنٹ کا ہاتھ نہیں ہے، وہ نکل آیا. اس پہ بھی میں اعتراض کروں. دیکھیں، کچھ ملکوں میں عرب سپرنگ کے نام سے تہلکہ مچایا گیا. دیکھیں، یہ بھی ایک سازش تھی. کچھ ملکوں میں اس کے نام سے شیٹرنگ کی گئی. یہ بھی ایک گلوبل، میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ گلوبل گیم کا حصہ ہے. دونوں کو میں فرق ہے. نہیں، بات وہی آ رہی ہے نا کہ دیکھیں، یہ تو ان کو معلوم اب ہو جانا چاہیے تھا. 3 دفعہ کے ایکسپیرینس پچھلے 37 سال سے وہ حکومت کے ایوانوں میں ہیں. 1980s کے زمانے سے وزیر خزانہ بنے، وزیر اعلیٰ پنجاب بنے، پھر وزیر اعظم بن گئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ جتنا تجربہ ان کو ہوگا
کہ حکومتیں کیسے گرائی جاتی ہیں, حکومتیں کیسی بنتی ہیں, ورلڈ افیئرز میں کیا, ورلڈ ٹیبل پر کیا گیمز ہوتی ہیں, میرے اور آپ سے زیادہ ان کو معلوم ہونا چاہیے, ٹھیک ہے نا. لہٰذا ان کے اپنے معاملات جو ہیں اگر وہ حکومت بھی کرنا چاہ رہے ہیں تو پھر اپنے معاملات کو, جو بھی ان کے مالی معاملات ہیں, جو بھی ان کے بزنس افیئرز ہیں, اس معاملے میں ان کو اتنا محتاط ہونا چاہیے تھا کہ یہ چیزیں ان کے سامنے نہ آتی, اور اگر سامنے آ گئی تھیں تو ان کو بر وقت پتہ ہونا چاہیے تھا کہ ان معاملات کو کیسے ڈیل کرنا ہے. جیسے ابھی بیگ صاحب نے گنوا دیا, ان کی فولیج گنوا دی نا, کہ انہوں نے تو کہاں کہاں مطلب ہے نادیدہ قوتیں بیچاری کیا کریں, نادیدہ قوتوں کو تو خام طور پر فنگر پوائنٹنگ کی جاتی ہے نا. جو فولیج ہیں فولیج ان کی نہیں ہے, جگہ انہوں نے دی, اس جگہ کو میں نے کہا پک اینڈ چوز ہوا. اب مثال کے طور پر میرا صرف پوائنٹ یہ تھا کہ دیکھیں ہر بندے کی فائل بنی ہوئی ویسے بیگ صاحب اور ڈیفینیٹلی, اور ہر ڈپارٹمنٹ میں بنی ہوگی, ان کی تمام کچا چھٹا ان کے پاس موجود ہوگا, اس میں کوئی شک نہیں. لیکن کس کو کب ہم نے, کس مرغی کو کب ذبح کرنا ہے, اس کا اختیار تو کسی نادیدہ قوت کے پاس ہی ہے نا. دیکھیں نا بات ہے کہ موقع دیا جائے گا تو کوئی ذبح کرنے پر آئے گا نا. سوائے میں سمجھتا ہوں کہ لے دے کے سراج الحق صاحب کے, باقی سب کے لیے تھوڑی دیر کے لیے آپ یہ سوچیں کہ نواز شریف صاحب کس سلوگن پر آئے تھے. شہباز شریف اور نواز شریف کے کیا کہنے تھے کہ ہم جب آئیں گے احتساب کریں گے, فلاں کو نہیں چھوڑیں گے, فلاں کو نہیں چھوڑیں گے. کیا انہوں نے احتساب کیا؟ نہیں. اگر وہ احتساب کا شروع کرتے, اور یہ تو ایک مطلب ہے ان کے اپوزیشن جو ہے ان کے ہاتھ میں کیا کہنا چاہیے, خدا داد اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک موقع آ گیا کہ اس پر انہوں نے پہلے تو وہ عمران خان صاحب جو تھے وہ نواز شریف حکومت کے پیچھے الیکشن کی وہ ارریگولرٹیز کے ضمن میں 2 دھرنے دیے تھے نا. یہ تیسرا دھرنا دیا تھا جب یہ پاناما کیس سامنے آ گیا تھا, اور پھر جب ملک کا مفاد سامنے آ جائے اور معلوم ہو کہ اب پورے ملک میں ایک ایسا انتشار, اور وہ انتشار ظاہر ہے کہ اگر کوئی انٹرنیشنل لیول کی کوئی مطلب ہے لوگ جو ہیں وہ اپوزیشن پاکستان میں کوئی انتشار پیدا کرنا چاہتے ہیں, ان کے ہاتھ بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی گئی ایک موقع آ گیا کہ وہ اس کو انتشار کریں گے, پھیلائیں گے. دیکھیں سر, ہمارے ملک میں آلریڈی ٹیررزم ہو رہا ہے. جو جملہ تھا نا خواجہ آصف کا کہ 6 مہینے بعد لوگ بھول جائیں گے پاناما کیس کو, ان کی خام خیالی تھی. ٹھیک ہے, اگر واقعی نادیدہ قوتیں اس کے پیچھے نہ کھڑی ہوتی تو یہ واقعی بھول گئے. آپ کے ملک میں بدامنی, انتشار اور یہ فرقہ واریت اور صوبائی, اس کو یہ تو آلریڈی بلوچستان کا مسئلہ, کراچی کا مسئلہ, یہ تو آلریڈی گرم تھے. ان معاملات میں جن کو کہ آپ ڈیل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, ان دہشت گردی کے واقعات کو اور ان افراتفری کے واقعات کو آپ ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, دشمنوں کے ہاتھ میں ایک ایسا موقع تو اللہ دے کہ ان کو ایسا موقع مل جائے کہ اس میں وہ آپ کے ملک میں انتشار پھیلا سکیں. جیسے کہ کہا گیا اسلام آباد میں کہ آپ کا موٹر وے بند ہو گیا, کیپٹل سٹی آپ کا وہ بالکل جیم کر دیا گیا, تو اس میں تو پھر ایک بنتا ہے نا کہ کوئی اس کا ایک وے آؤٹ نکالا جائے. اور وہی سپریم کورٹ جو عمران خان صاحب کی جو پٹیشن انہوں نے داخل کی تھی اس کو نان سیریس کہہ کر ریجیکٹ کر چکی تھی, انہوں نے ان کو موقع دیا کہ ٹھیک ہے اچھا پھر آ جائیں, ہم مطلب ہے ایپیکس کورٹ ہے, ہمارے پاس کوئی اور نہیں, آپ آ جائیں. اور میرا تو خیال ہے کہ سپریم کورٹ نے بڑا محتاط انداز میں اس کیس کو ڈیل کیا. انہوں نے پہلے بھی وہ 2-3 کا جو ڈیسیجن آیا اس میں فوری طور پر اپنی کو ورڈکٹ مطلب ہے بغیر ایویڈنس کے, وہ تو پھر انہوں نے انویسٹیگیشن کے لیے کہا کہ ٹھیک ہے اس کو مزید انویسٹیگیٹ کیا جائے. اور جب انویسٹیگیشنز پہ آئیں اور پھر فائلیں کھل گئی, ظاہر ہے پھر تو جہاں جہاں جو مواد ہوگا وہ سامنے آئے گا. سر ہمیں ایک ہے ظاہری چیز نظر آ رہی ہے اور بڑی اچھی نظر آ رہی ہے. ہم یہ سمجھ رہے تھے کہ اگر ایک رائے یہ آ رہی ہے کہ جناب اگر اس کے پیچھے تھپکی نہ ہوتی نادیدہ قوتوں کی تو شاید یہ کیس اتنا نہ چلتا. اچھا اگر ایسی بات اس میں کسی حد تک بھی ایک پاؤ, ایک رتی, ایک ماشا وزن بھی ہے, تو ان نادیدہ قوتوں نے ایسا کیوں کیا؟ انہوں نے وہ ایسا اس وقت میں جب کہ ملک جو ہے وہ خطرے سے دوچار ہوا ہے, ارد گرد حالات اتنے خراب ہیں, آپ نے اتنا بڑا ایک سیٹ اپ سیٹ کریٹ کیا ہے. یہ اپ سیٹ نہیں کریٹ کیا, یہ اگر آپ اس طرف آ رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ ماننا پڑے گا کہ اس حالات میں جب کہ ملک جو ہے ایک بالکل انتشار کی کیفیت میں جا رہا تھا, اپوزیشن پارٹیز ایک طرف اکٹھی ہو رہی ہوں اور ایک مطلب ہے جو سٹنگ گورنمنٹ ایک طرف ہو اور ان کے درمیان آپس تصادم کا خطرہ ہو, تو اس میں تو بہتر یہی ہے کہ اس میں پھر ایک اس چیز کو کول ڈاؤن کیا جائے اور جمہوری طریقے سے. یہ تو بلکہ ایک بہتر فیصلہ ہوا ہے. کیا نواز شریف سیکیورٹی رسک بن گئے تھے؟ نہیں, سیکیورٹی رسک نہیں بن گیا, پورا ملک جو ہے آپ کا انتشار کی کیفیت میں ہے. ایک آدمی سیکیورٹی رسک نہیں ہے, آپ کے ملک کا نظام جام ہوا ہے. آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کے کوئی وزارت خارجہ کوئی مطلب فارن ریلیشن پہ کوئی کام ہو رہا ہو, کوئی آپ مطلب دیکھ رہے تھے, ہم پہلے بھی پروگراموں میں کہہ چکے ہیں, سول ملٹری ریلیشن جس حد تک پہنچ چکے تھے, لو ایپ پر پہنچ چکے تھے, پوری آپ کی مطلب حکومت کی کارکردگی صفر ہو چکی تھی. صحیح. اب آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ بالکل اب کل بھی ہڑتال ہو رہی ہے, وہ آئل ٹینکرز ہڑتال میں چلے گئے, فلانا کام ہو رہا ہے, تو ملک میں تو کوئی کام ہو نہیں رہا تھا.
تو اب ملک کو کسی پٹڑی پہ ڈالنے کے لیے ضروری تھا کہ کچھ دو متحارب قوتیں جو ہیں ان کو علیحدہ علیحدہ، جب لڑائی ہو رہی ہے کیا کرتے ہیں آپ چھڑاتے ہیں ان کو، قاضی نے اپنا کردار ادا کیا، وہ ایک فیصلہ کرتے ہیں. اور میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ نے جس انداز میں اس کیس کو ڈیل کیا ہے ان شارٹ ٹائم، ایک بہت کم وقفے میں، اور اب بھی انہوں نے فائنل فیصلہ ان کی بدعنوانیوں پر کوئی نہیں دیا. ایک چیز جو ہاتھ آئی ہے اس میں وہ آئین کی 62 پوائنٹ کے تحت انہوں نے کہا کہ آپ صادق امین نہیں رہے، اور باقی معاملات انہوں نے پھر نیب کے پاس بھیج دیے کہ وہ کیسز کریں، مزید انویسٹیگیٹ کریں اور مزید پورے پروف کے ساتھ پھر اس کو ثابت کریں. دیکھیے آصف امیر صاحب، پہلے تو میں ابھی گفتگو میں جب آپ بریگیڈیئر صاحب سے بات کریں تو آپ نے فرمایا کہ خواجہ آصف نے کہا تھا کہ یہ قوم 6 مہینے میں بھول جائے گی، اور یہ آپ نے کہا کہ یہ اس کی خام خیالی تھی. میں اس کو لفظ خام کو بدل رہا ہوں، یہ اس کی بڑی پختہ خیالی تھی، بڑا صحیح خیال تھا. آپ اپنے ماضی کو دیکھیں، سب کو اتنے الزام لگے، بھول گئے. مرزا اسلم بیگ کیس بھول گئے. دیکھیں کہ سپریم کورٹ فیصلہ دے چکا ہے. سپریم کورٹ صرف فیصلہ دیتا ہے، ایگزیکیوٹ کون کرتا ہے؟ ایگزیکیوٹ حکومت. سپریم کورٹ فیصلہ دے چکا ہے، ایگزیکیوٹ کرنے والے ایگزیکیوٹ ہی نہیں کر رہے. ایسا بھی ہوا ہے. اور اس کے علاوہ بھی بہت سے معاملہ میں حدیبیہ پیپرز کو بھی فی الحال تو بھولا جا چکا ہے. شنید ہے کہ دوبارہ اٹھایا جا رہا ہے، جب دوبارہ اٹھایا جائے گا تو پھر دیکھا جائے گا. تو یہ بات ہے کہ یہ میں آپ سمجھتے ہیں کہ نادیدہ قوتوں نے اس کا چوز کیا اس کو. میں سمجھتا ہوں کہ ایک آدمی کی ہٹ درمی کہہ لیں، اس کا عزم کہہ لیں کہ ایک شخص نے اس بات کو بھولنے نہیں دیا کسی کو. وہ اس طرح لے کر اس کو کھڑا ہوا ہے کہ اداروں کے پاس اور کوئی چوائس ہی نہیں تھی کہ وہ اس کو لیتے. جتنا شور یعنی کہ عمران خان نے اس کو اتنا ریپیٹ کیا کہ بھولنے کے سوال ہی بدل. میڈیا کے ایک حصے نے اس کا ساتھ دیا. دیکھیں میڈیا 2 حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا، ایک پرو نواز شریف، ایک پرو عمران. تو پرو عمران جو میڈیا تھا اس نے اس کا وہ واہ ویلا، وہ شور شرابہ کیا کہ کوئی حل نہیں تھا سپریم کورٹ کے پاس یا دوسرے اداروں کے پاس کہ وہ اس کو زندہ رکھتے اور اس کو منطقی انجام تک پہنچاتے. دیکھیے جہاں آپ یہ بات کہتے ہیں نا کہ پک اینڈ چوز کا معاملہ ہے، تو ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ اکراس دا بورڈ ہونا چاہیے نا سر. بالکل ہونا تو یہ چاہیے تھا نا کہ یہ نواز شریف یہ کام کرتے احتساب کا، وہ لوگوں کو پکڑتے. حکومت میں تھے نا، حکومت میں تھے، ان کی وہ وزیر اعظم تھے، چیف ایگزیکٹو تھے. وہ کہتے تھے میں زرداری کا پیٹ پھاڑوں گا، انہوں نے زرداری کا پیٹ پھاڑنے کی بجائے زرداری کا پیٹ بڑھنا شروع کر دیا. تو جب وہ خود جب کسی کا احتساب نہیں کرتے تو اس کا نتیجہ یہ نکلے گا نا کہ پھر ان کو باری آئے گی تو ان کا احتساب ہو جائے گا. تو یہ ہوا ہے اصل میں اس طرح. اگر وہ احتساب کرتے، اول تو یہ ہے کہ صاف صاف بات ہے جی، اگر ہمارے ادارے مضبوط ہوتے، اگر ہماری پارلیمنٹ صحیح معنوں میں پارلیمنٹ ہوتی. ہماری پارلیمنٹ کا حال یہ ہے کہ وزیر اعظم صاحب 4 سال میں 4-5 دفعہ وہاں گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ جمہوری ملک ہے. برطانیہ کی پارلیمنٹ میں کوئی دن ایسا ہوتا ہے کہ وزیر اعظم نہ موجود ہو. نیب دیکھ لیں، وہاں ایک ایسا شخص سربراہ بنا دیا گیا جو منشیات کی سمگلنگ میں ملوث تھا، اس پر کیس ہوا تھا. SCCP کا چیئرمین ایسے شخص کو بنا دیا گیا جو جال سازی کرنے پر تیار ہو گیا، اور اس نے جال سازی کی اور اس کی جال سازی پکڑی بھی گئی. ادارے خراب کیے جا رہے ہیں. ادارے خراب نہیں کیے، ادارے تباہ و برباد کر دیے. جب ادارے تباہ و برباد ہو جائیں گے، جب وہ فنا کر دیے جائیں گے تو احتساب کون کرے گا؟ احتساب کرنے والا رہا کوئی نہ. آڈیٹر جنرل، مطلب یہ چیزیں ہیں نا، یہ ادارے ہیں نا جو ایک آڈیٹر جنرل نے صرف ایک اتنی بات کی کہ آپ نے یہ جو بجلی کے کمپنیوں کو جو پیمنٹ کی ہے یہ کس قانون کے تحت کی ہے، اس کا وہ حشر کیا اس شخص کا کہ آج بالآخر وہ جیل میں ہے. یعنی کہ اگر ہم اس کو واپس لائیں کہ یہ وقت کی ضرورت بن چکی تھی، معاملات وہاں پہنچ چکے تھے، ملک ایک جسے کہتے ہیں اس کا انتشار کا شکار ہو چکا ہوا تھا، تو عدلیہ نے ایک سٹیس لیا، پیشکش کی ان کو، اور اس کے پیچھے بہرحال جو ملک کی مقتدر طاقتیں ہیں وہ کھڑی رہیں، انہوں نے اس کیس کو آگے تک پہنچایا. گفتگو میں ذکر آیا تھا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا بھی. اس کے حوالے سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ کیا اس پورے گیم کے اندر جو یہ معاملہ پورا ایک کیس ہوا اور پورا ایک جو سیٹ اپ اور چینج ہو رہا ہے، اس میں کوئی انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کا بھی کردار ہے کہ نہیں؟ دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ دنیا کے جیسا کہ میں نے کسی بھی اہم ملک میں کوئی معاملہ پڑے
تو اسٹیبلشمنٹ اس کی لوکل بھی اور انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ بھی کود پڑتی ہیں. یہ ان کا فوری عمل ہوتا ہے. یہ ممکن نہیں ہے کہ وہ ایک سائڈ میں بیٹھ کر منہ دیکھتی رہیں. یہ ہوتا ہے. میری ایک رائے ہے, غلط ہو سکتی ہے اور بڑی ابھی خام رائے ہے, میں اس کو بہت زوردار انداز میں پیش نہیں کر رہا. میں سمجھتا ہوں کہ جب یہ کیس چل پڑا, جب یہ صورتحال بن گئی کہ معلوم ہوتا تھا کہ شاید نواز شریف نااہل ہو جائیں, جب یہ صورتحال پیدا ہوئی تو ہمارے ملک میں انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹس کی پراکسی جنگ ہوئی. اچھا, یعنی کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ایک نہیں ہے, یعنی پرو امریکہ اسٹیبلشمنٹ اور اینٹی امریکہ اسٹیبلشمنٹ کی جنگ ہوئی. اینٹی امریکہ یا پرو چائنا, پرو رشیا, ایک ہی بات ہے. ایک ہی بات ہے. اس میں چائنا اور رشیا امریکہ کے خلاف کھڑے ہیں, اور کون کھڑا ہے اس میں؟ کیونکہ نواز شریف بھارت کی طرف بہت زیادہ جھکاؤ رکھتے تھے. نواز شریف پاکستان کی فوج کی قوت کو ختم کرنا چاہتے تھے. ظاہر ہے اس کے لیے کوئی الفاظ استعمال کر لیجئے, آفٹر آل ان کا فوج کے ساتھ پھڈا کیوں ہوتا ہے؟ وجہ یہی ہوتی ہے کہ اس کی قوت کو ختم کرنا چاہتے ہیں. اور یہی امریکہ کے مطالبات ہیں کہ بھارت کے ساتھ, بھارت کو اپنا مان لو اپنا مائی باپ, فوج کو نیچے گراؤ. تو لہٰذا امریکہ نے امریکہ اور برطانیہ دونوں نے, دیکھیے اس کا ایک ثبوت, دونوں نے سپورٹ کیا نواز شریف کو. جبکہ دوسری سائڈ سے صرف نواز شریف کی مخالفت نہیں ہوئی, اس انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی مخالفت ہوئی کہ تم یہ اس نے مداخلت کے راستے میں آئے. لہٰذا آپ دیکھتے ہیں کہ دبئی وغیرہ یہ وہاں سے JIT کو بہت سے ریکارڈ مل گئے. امریکہ اور برطانیہ نے صاف انکار کر دیا, JIT نے رپورٹ میں کیا. منافقت بھی تو ہو سکتی ہے ان دونوں ملکوں کی. جو بھی ہے انہوں نے انکار کر دیا, انہوں نے ثبوت فراہم نہیں کیا نا. وہ ثبوت جو دیے جا سکتے تھے فراہم نہیں کیے. نہیں, انہوں نے کیوں کر دیے؟ دبئی نے کیوں کر دی؟ دبئی نے دو باتیں ہو سکتی ہیں. دبئی سب سے بڑا مخالف ہے آپ کے سی پیک کا, وہ بات ٹھیک ہے. دوسری بات یہ ہے کہ دبئی میں کچھ معاملہ اس وقت ظاہر ہے نواز شریف کے ساتھ ان کا معاملہ نہیں چل رہا. قطر کے ساتھ اچھے تعلقات ہونے کی وجہ سے دبئی کے ساتھ معاملہ خود بخود خراب ہو گیا, کیونکہ قطر اس وقت جو بنا ہوا ہے تو اس وجہ سے دبئی نے دے دیا. امریکہ برطانیہ نے کوئی مدد نہیں کی. یہ JIT صاف کہا ہے. البتہ یہ کہ جو والیوم 10 ہے جس کے بارے میں ابھی تک کم از کم مجھے تو کوئی خبر نہیں کہ اس میں کیا ہے, لیکن صرف اتنا یہ بتا دیں کہ اس میں کوئی ایسی چیزیں ہیں جو خوفناک حد تک نواز شریف کے خلاف جاتی ہیں, جس پر یہ کہ جب آپ کو معلوم ہے کہ جب وکیل نے بڑے زوردار انداز میں کہا کہ آپ والیوم 10 کیوں نہیں کھولتے, آپ والیوم 10 کیوں نہیں کھولتے, تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں آپ کو پہلے دکھا دیتا ہوں تھوڑا سا, پھر آپ مجھے بتائیے کہ کھولوں کہ نہ کھولوں. جج صاحب نے کہا تو اس نے تھوڑا سا دیکھنے کا, نہیں رہنے دے, کھولنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ بعض دوسرے ممالک سے بھی اگرچہ بعض باتیں آئی تھیں لیکن وہ ملک کی سلامتی کے حوالے سے وہ پبلک نہیں کی گئی. ڈاکٹر صاحب اس میں جو پرو چائنا اسٹیبلشمنٹ چل رہی ہے, انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ, کیا خیال ہے اس کے ان کو کیا نواز شریف کی حکومت سے ایسا معاملہ ہے؟ نواز شریف کہ وہ جو ہے وہ ہر ملک کے اپنے مفادات ہیں, اپنا ایجنڈا ہے. ہر ملک اپنے مفادات کو ان کو سیف گارڈ کرتا ہے, ان کو محفوظ رکھنا چاہتا ہے. اس وقت پاکستان میں ایک سی پیک منصوبہ چل رہا ہے. یہ سی پیک منصوبہ کوئی اب نواز شریف کے زمانے کا نہیں ہے, یہ مشرف کے زمانے سے ان کا چل رہا تھا. گوادر پورٹ بن رہی تھی اور انہوں نے بھی اپنے ظاہر ہے وہ پلاننگ ہوتی رہتی, پلاننگ اب وہ سامنے ہو کر آئی ایگزیکیوشن میں, اور وہ جو چیز سامنے بھی آئی ہیں ابھی بھی ہمارے عوام کو ان پورے معاہدوں کا علم نہیں ہے جو کہ ہماری حکومت نے چائنا سے کی. چائنا کو نواز شریف صاحب ہوں یا پرسن اے ہو یا پرسن بی ہو اس سے غرض نہیں ہے, ان کو اپنے اس معاہدے اس اپنے پلاننگ سے غرض ہے کہ وہ پلاننگ ٹھیک چلے اور وہ پلاننگ جو ہے وہ سموتھلی چلے, اس میں کوئی رکاوٹ نہ آئے. پاکستان کے جو حالات ڈیولپ ہو رہے تھے اس میں تو ان کو رکاوٹ آ رہی تھی, بلکہ جو یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو اسلام آباد کا جو دھرنا تھا جس میں کہ لاک ڈاؤن ہوا تھا, وہ سی پیک کا پہلا قافلہ جو چل پڑا تھا اور وہ موٹر وے بند پڑی تھی اور اس میں گوادر پہنچنا تھا ایک فکس ٹائم میں. تو اس وجہ سے یہ سارا کچھ جو ہے وہ اس کو فوری طور پر سپریم کورٹ نے لیا اور اس کو مطلب ڈیفیوز کیا سچویشن کو. تو ان کو تو اپنے اس سے غرض ہے اور اس کی جو حفاظت ہے اور اس میں جو ہے اس میں تو ہماری جو آرمی ہے وہ بھی انوالوڈ ہے اسی پیک کے منصوبے میں, اور امریکہ جو ہے بلکہ ویسٹ جو ہے ان کو اور دوسرے ممالک کو اس سے کچھ تحفظات ہیں
انڈیا کو مطلب انڈیا نہیں چاہتا کہ وہ بنے. لہٰذا یہ تو وہی جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کی بات آ رہی ہے کہ وہ کلیش ہے مختلف قوتوں کا. کیا انہی مختلف قوتوں کا کہ کلیش کا خمیازہ انہیں تو نہیں بھگتنا پڑا؟ ان کو تو ان کا انٹرسٹ تو صرف اتنا ہے کہ پاکستان میں امن ہو اور یہ جو ہے جو بھی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے وہ ان کے پلاننگ کے حساب سے. آپ کے اور بیگ صاحب کے بقول تو ایک اسٹیبلشمنٹ ہے جو امریکہ اور جو پرو امریکہ ہے وہ نواز شریف کے ساتھ ہے بقول آپ کے، اور ایک جو اینٹی امریکہ ہے وہ نواز شریف کے ساتھ نہیں ہے. میں پھر اس کو ذرا اس کو موڈیفائی کروں گا الفاظ کو کہ وہ نواز شریف کے ساتھ ہونا نہ ہونا نہیں ہے. ہر ملک کا ایک اپنا مفاد ہے، وہ چاہیں گے کہ ہمارا مفاد کیسے پورا. نواز شریف کے رہنے سے پورا ہوتا ہے تو وہ اس کو سیو کرنے کی کوشش کریں گے. اور ابھی بھی کیا ہوا ہے، نواز شریف صاحب کا ایک آدمی کو انہوں نے وہاں سے ہٹا دیا نا. ابھی جو خاقان عباس نے تقریر کی کیا کی ہے، بلکہ اخباروں میں یہی آ رہا ہے نا کہ انہوں نے تو ساری اس کی تعریف کی ہے اور کہا اسی کی پالیسیوں کو ہم لے کے چلیں گے. تو اس کے نواز شریف کے جانے سے تو اس اسٹیبلشمنٹ کے اس کے مفاد کو فرق نہیں پڑتا. پاکستان میں جو ایک چینج ہو گیا ہے کہ ایک پرائم منسٹر چلا گیا ہے اور ایک پرائم منسٹر کی جگہ الیکٹ ہو گیا ہے اور وہ حکومت وہی ہے، اسی پارٹی کی حکومت ہے. جو اپوزیشن کے کینڈیڈیٹ سے کیا ووٹ ملے، ایک کو 74 ووٹ ملے، ایک کو 33 ووٹ ملے، ایک کو 13 ووٹ ملے، تو اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ 4. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو ورلڈ اسٹیبلشمنٹس ہیں ان کے تو اپنے مفادات جو ہیں وہ اپنی جگہ پر کھڑے ہوئے ہیں، ان کو تو فرق نہیں نہ پڑا اس کے جانے آنے سے. تو ان کا مفادات عزیز ہیں، ان کو کسی کی پرسنالٹی سے کوئی غرض نہیں. یعنی کہ پاکستان میں اگر امن و سکون ہو گیا، جیسے کہ پہلے انتشار تھا، اب ہو سکتا ہے کہ عدلیہ آئی ہے اور اطلاع بیگ صاحب یہ بھی تو ہے کہ 1300 افراد کی فہرست تیار ہے کہ وہ ان کے خلاف بھی ایکشن لیا جائے گا. تو یہ ایک کوئی ایک ریفرمیشن ہو رہی ہے، کوئی ایک تجدید نو ہو رہی ہے، کیا ہے یہ جو بات آئی ہے یہ واقعتاً ایک ذہن میں اس طرح منتقل ہوتا ہے کہ آفٹر آل یہ لسٹ کون نکال رہا ہے؟ جی یہ ایسی بات تو ہے نا کہ 1300 افراد کی لسٹ ہے. شنید ہے، یہ کوئی مستند خبر نہیں ہے. اچھا شنید ہے کہ 1300 کچھ افراد کی. باہر ملک کی بھلائی تو اس میں ہے نا کہ پرج ہو اور یہاں پر ایک کلین گورنمنٹس آئیں اور کلین لوگ آئیں. یہ باہر ہمارے ملک کی ضرورت تو ہے نا. یقیناً ہے. اب ایسا ماحول کبھی دیکھا نہیں ہم نے. اب وہ اس کو لانے میں کون صاف ستھرا ماحول، اب اس کو لانے میں کون ممید و معاون ہوتا ہے. تو ہمیں تو عام کھانے کی غرض ہونی چاہیے نا کہ اس ملک میں ایک کلین گورنمنٹ ہو اور یہ جو ہمارے یہاں ایک بہت ہی کرپشن جو ہے اوپر سے لے کے نیچے تک آ گئی ہے اس کا خاتمہ ہو اور صحیح گڈ گورننس اس ملک میں ہو. تو مقصد تو یہ ہونا چاہیے نا. مقصد یہ چائنا کا تو ہو سکتا ہے، امریکہ کا یہ مقصد نہیں ہو سکتا. مطلب امریکہ کا مقصد چائنا کے اب سٹیکس ہے نا، بڑے بہت ہائی سٹیکس پاکستان کے ساتھ ہیں چائنا کے. تو چائنا تو چاہے گا پرامن ہو، سارا معاملہ ہو، کوئی بددیانتی نہ ہو، جو ہم پیسہ لگائیں پاکستان میں وہیں لگے. ہمارا اینٹی کرپشن سے وہی تعلق ہے. کسی زمانے میں جب ویتنام کی جنگ بڑے زوروں پر تھی تو اخبارات میں ایک کارٹون شائع ہوا تھا. ایک بچہ اور اس کا دادا ہے، وہ جا رہے ہیں اوپر جہاز پہ جائے تو بچہ دادا سے پوچھتا ہے دادا یہ امن کس کو کہتے ہیں، امن کس چیز کا نام، امن کسے کہتے ہیں. تو ہمارے لیے مسئلہ ہے یہ اینٹی کرپشن کیا ہوتا ہے، کرپشن سے پاک ماحول کیسا ہوتا ہے، کیا ہوتا ہے، ٹھنڈا ہوتا ہے، خوشبودار ہوتا ہے. دیکھیں ہم بات ذکر کرتے ہیں کہ یہ کانسپریسی تھیوریز ہیں. ہماری کو اسٹیبلشمنٹ کانسپریسی گورنمنٹ کے خلاف کر رہی ہے، کوئی انٹرنیشنل مطلب اسٹیبلشمنٹ ہے جو ہمارے ملک کے خلاف کر رہی ہے. ابھی بات ہے کہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ایک نہیں بلکہ 2 ہیں. چیز یہ ہے کہ اگر ہمارا اپنا گھر ان آرڈر ہوگا، ہمیں تو چاہیے کہ اپنا گھر کو ہم ان آرڈر کریں نا. باہر کی جو قوتیں ہیں قرآن حکیم میں کیا رہنمائی دیتا ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 120 ہے کہ اگر تم صبر بین تصبروا وتتقوا لا یضرکم کیدہم شیئا، اگر تم صبر کرو گے، تم تقوی کے اس پہ ہوگے، تمہاری چالیں تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گی. اگر ہم صحیح راستے پر ہوں گے، اگر ہمارے یہاں گڈ گورننس آ جائے، ہمارے یہاں کرپشن فری ہو، عوام الناس کا وہ ہو رہا ہو، تو پھر اللہ کی بھی غیبی مدد ہمیں حاصل ہوگی اور ان کی چالیں ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکیں گی، بلکہ ان کی چالیں الٹا ہو سکتا ہے کہ ہمارے فائدے میں چلی جائیں. تو ہمیں تو عام کھانے ہیں نا، ہمیں تو اس ملک کی بہتری چاہیے. لیکن اس میں ایک بہت اہم سوال ڈاکٹر صاحب یہ پیدا ہوتا ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس نظام کے تحت، جو کہ پچھلے پروگرام میں بھی بات ہوئی تھی، اس نظام کے تحت اتنا مزیدار ماحول، اتنا اچھا ماحول آ سکتا ہے. میں تو پہلے کہہ رہا ہوں کہ یہ چیز نہیں ہے، ہو سکتی نا. اگر ہم واقعی سچے معنی میں مومن ہو جائیں تو وانتم الاعلون ان کنتم مومنین. یہ تو اللہ کا وعدہ ہے. مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے جو ایک ایمانی کیفیت ہے، پاکستان کس نام پر حاصل کیا گیا تھا، کس لیے حاصل کیا گیا تھا. لوگوں نے یہاں تک کہا کہ مدینے کی پہلی اسلامی ریاست تھی جو قائم ہوئی تھی، یہ دوسرا ملک تھا جو ان اصولوں پر قائم ہوا تھا. ہم نے وہ اصول تو بہت دور کی بات ہے، ہم تو نہ دین کے رہے، نہ دنیا کے رہے، نہ سیکولر رہے نہ اسلامی رہے. جو جمہوری سیکولر ایک نظام بھی اس کی بھی کچھ چند خوبیاں، ہم تو اس کے بھی نہیں رہے. تو ہمیں تو چاہیے یہ کہ اپنا گھر جو ہے اس کو صحیح کریں. پھر یہ انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ اور سازشیں اور فلانی کوئی ینصرکم اللہ
فلا غالب لکم، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو تم ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم سود کا لین دین جاری رکھیں اور اللہ سے صلح بھی رہے۔ یہ نواز شریف صاحب کی ہم بات کرتے ہیں کہ فلاں ہو گیا، انہی کے زمانے میں سپریم کورٹ کا ایپیکس کورٹ کا ڈیسیجن آ گیا تھا کہ سود ہر شکل میں حرام ہے، اور ان کو 1 سال پہلے 6 مہینے کی، پھر 1 سال کی مہلت دی گئی، پھر 2 سال کی مہلت دی گئی، اور انہوں نے اس کے خلاف ایک پٹیشن دائر کر کے اس کو کولڈ اسٹوریج میں ڈال دیا، اور آج تک ابھی 10 سال سے زیادہ عرصہ ہو گیا، میرے خیال سے 19 سال ہو گئے اس کے بعد کوئی صورت نہیں بنی کہ سود سے نجات حاصل ہو سکتی۔ وہ ایک امید کی اور مزید دھنس گئے ہم۔ اب اس حکومت میں یہ 2013 کے بعد جو حکومت ہے، جو 2018 تک ان کا 5 سال کا پیریڈ تھا، اب تو خیر درمیانے بریک آ گئی، ایک نیا پرائم منسٹر آ گیا ہے، اس پیریڈ میں جتنے بیرونی ملکوں قرضوں کا بوجھ مطلب بڑھا ہے، اتنا پہلے کبھی نہیں ہوا۔ اس بات کو مد نظر رکھیں کہ نواز شریف ایک فرد ہے، اور جو فرد کے جو جرائم سامنے آئے ہیں اس کے مطابق اس کا نتیجہ نکلا ہے۔ یہ قوم بھی کچھ جرائم کا ارتکاب کر رہی ہے، یہ فحاشی اور عریانی کو لے لیجئے، اور بہت سی چیزوں کو لیجئے جو اینٹی اسلام ہے، وہ ہم نے بالکل بے خوف ہو کر اور نڈر ہو کر اپنائی ہوئی ہے۔ بالکل بہت اہم بات کی سر، میں اسی طرف آ رہا تھا۔ عمران خان صاحب کا جو جلسہ ہوا یوم تشکر، سر یوم تشکر جو ایک لفظ بڑا خوبصورت لفظ ہے اور لگتا ہے جیسے بڑا اسلامی قسم کا لفظ ہے، اور اس کا کیا تقاضا ہونا چاہیے تھا؟ یہ تو ہم نے مروجہ رواج بنا لیے نا کہ کوئی بھنگڑا ڈالا جائے، ڈانس کیے جائیں، شور شرابہ ہو، موسیقی ہو، طوفان بدتمیزی ہو، ایسے اللہ کا شکر ادا ہوتا ہے، اور اس طرح اللہ کا شکر ادا کیا جائے۔ حالانکہ شکر ادا کرنے کا تو یہ ہے کہ انسان کا سر جھک جائے۔ میں وہی کہہ رہا ہوں، جو اس میں گفتگو ہوئی، دین کا رد ہے۔ عمران خان کا جو جلسہ تھا، یہ جو انہوں نے یوم تشکر کے نام سے کیا، اس میں یوم تکبر بنایا گیا، تو یوم تکبر لگتا ہے اس لحاظ سے کہ وہاں پر کو اللہ کا شکر ادا کرنے کا تو بہت ہی کوئی معمولی کہیں ذکر ہوا ورنہ جو بڑے ماری گئیں، جس الفاظ میں لوگوں کو کہا گیا، اور پھر دوبارہ کہ اب جو پوری سارا ٹبر چور ہے، فلاں ہے، کسی کی ٹھیک ہے انہوں نے غلطی کی ہے، ان کی غلطیاں ہیں، نواز شریف کی طرف ہمارا کوئی جو انہوں نے غلطیاں کی ہم اس کو بالکل کنڈم کرتے ہیں، لیکن یوم تشکر کے نام سے آپ نے ایک جلسہ کیا اور اس کے اندر وہ تمام چیزیں کی، خرافات ہوئی ہیں، تمام خرافات ہوئی ہیں، جس سے لگتا تھا کہ یہ شیطان کا شکریہ ادا کیا جا رہا ہے۔ یہی بات جو ہے ایک عام پاکستانی کے لیے، ایک عام مسلمان پاکستانی کے لیے انتہائی مایوسی کی بات ہے۔ اگرچہ ہمیں مایوس نہیں ہونا چاہیے کہ ہمارے ہاں جو دوسرا فریق ہے اس کے ہاں بھی یہ معاملہ ہے کہ وہ کہنے کو ہم مدینہ کی ریاست بنائیں گے، تو کیا مدینہ کی ریاست میں یہ کچھ ہوتا تھا جو کچھ یوم تشکر کے روز ہوا ہے؟ یہ انتہائی افسوسناک بات ہے۔ اسی حوالے سے کم از کم یہ جو موجودہ لوگ ہمیں نظر آ رہے ہیں، ان کے حوالے سے تو کسی طرح بھی ملک کا مستقبل جو ہے وہ تابناک۔ اب آپ شروع میں کہہ دیں کہ ایاک نعبدو، کہ کیا معنی؟ ہم تیری ہی بندگی کرتے ہیں، وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ آپ کا موٹو یہ ہے، اور آپ کا ایک ایک جملہ جو وہاں بولا جا رہا ہے، جو لوگ بول رہے ہیں، جو گایا جا رہا ہے، اور جو خواتین ناچ رہی ہیں، مجھے یہ بتایا جائے کہ کیا یہ کھلا تضاد رہی؟ کھلا تضاد ہے، اور اسی وجہ سے ہمیں اپنی ناؤ جو ہے وہ ڈوبتی نظر آ رہی ہے۔ بہت افسوس سے بات چاہتے ہیں، اللہ ہی ہے کہ ایک معجزہ ہی ہے جو اس ملک کو اس حوالے سے بچا سکے۔ اچھا، ہم اگر ہم اس پر تنقید کر رہے ہیں تو ہماری تنقید برائے تنقید نہیں ہے، بلکہ ہم اس لیے تنقید کر رہے ہیں کہ ہمیں اس سے کچھ امید، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اس جملے سے امید تھی، اور عمران خان کا جو ایک انصاف کا معاملہ ہے، ایک ٹرانسپیرنسی کا معاملہ جو جس طرح بھی وہ لے کر چل رہے ہیں، اس سے امید تھی، جس کا کہ یہ برعکس معاملہ نظر آیا جو اس جلسے میں تھا۔ 100% سر اس میں ویسے اسلام اگر مثال ہم کیا سجیسٹ کرتے ہیں عمران خان کو کہ یوم تشکر منانا ہے؟ قرآن حکیم میں تو آیا ہے کہ جب بنی اسرائیل کو کہا گیا تھا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، تمہیں مطلب ان کو حکومت مل جائے گی، تو کہا گیا تھا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، کہتے ہوئے داخل ہو کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے، اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگتے ہوئے داخل ہو جاؤ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسوہ ہمیں نظر آتا ہے، اسوہ حسنہ کہ جب مکہ میں داخل ہوئے تو حضور کی گردن جو تھی وہ اونٹ کی اس سے گردن سے جڑی ہوئی کوہان کے ساتھ لگ رہی جھکی ہوئی تھی۔ تو تفاخر اور بھنگڑے اور ناچ اور ڈانس اس کا تو کوئی ذکر ہی نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ اگر یوم تشکر عمران خان کو منانا تھا تو کیسے مناتا؟ چلیں ہم ان کو ایک الدین والنصیحہ کے حوالے سے
اگر الدین و النصیحہ کے واسطے اگر ہم بتانا چاہیں، دیکھیں اگر جلسہ بھی ہے مطلب اس میں ایک تو یہ کہ اللہ کا شکر ادا کیا جائے، اور چلیں ہم یہ نہیں کہتے کہ وہاں پر وہ نوافل ادا کرتے ہیں، نماز پڑھاتے ہیں، وہ تو خیر وہ کرنی چاہیے تھی، لیکن بہرحال جو کچھ ہوا یہ نہیں مطلب ہونا چاہیے، بالکل غیر مطلوب تھا، بالکل کوئی قرآن کی تلاوت ہوتی، کوئی دعا مانگی جاتی، کوئی ملک کو اللہ کا باقاعدہ شکر ادا کیا جاتا، اللہ کا شکر ادا کیا جاتا، رو کا شکر ادا کیا جاتا، اور اپنی خطاؤں پر بھی انسان نظر رکھے۔ یہ ہماری بہت بڑی وہ دیکھا نا کہ میں بڑے ہائی پیڈسٹل پر کھڑا ہوں، بس میرے جیسا کوئی وہ صادق اور امین نہیں ہو سکتا، اور باقی سب جو ہیں وہ حالانکہ بہرحال ان کی بھی جو بھی پارٹی ہے اس میں بھی جو کچھ صورت حال ہے سب لوگوں کے سامنے واضح ہے۔ ناظرین، یہ جو ہم اس وقت عمران خان کے اس جلسے کے حوالے سے ذکر کر رہے ہیں، اس میں یہ نہیں کہ ہم کسی طرح نواز شریف کے جو ان کے خلاف کیس ہے اس کو ہم کوئی چھپا رہے ہیں، وہ اپنی جگہ شدید ترین الفاظ میں قابل مذمت ہے، لیکن ہاں ہمارا اصل جو تعلق ہے، ہمارا اصل تعلق ہونا چاہیے اللہ سے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ ہمارا خلوص سب سے پہلے اپنے دین کے ساتھ ہونا چاہیے، پھر پاکستان کے ساتھ ہونا چاہیے۔ کوئی بھی چیز ہمیں کسی بھی شخص کی، چاہے وہ الف ہو، چاہے وہ بے ہو، چاہے وہ یا ہو، چاہے وہ جیم ہو، کوئی بھی ہے، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے خلاف چلے گا، ہمارا ہر مسلمان کا مذہبی فریضہ یہ ہے کہ اس کی رہنمائی کرے، اس کو بتائے کہ بھائی آپ یہ فلاں کام غلط کر رہے ہو۔ اگر وہ کوئی بھی شخص اللہ اور اس کے رسول کے بتائے کہ وہ طریقے کے مطابق چلے گا، ہمیں اپنے سیاسی مفادات سے سیاسی اور جماعتی مفادات سے بالاتر ہو کر ہمیں اس کو تھپکی دینی چاہیے، چاہے وہ کوئی بھی ہو۔ جیسے کہ وہ حدیث ہے کہ الدین والنصیحہ، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین تو نام ہی خیر خواہی کا ہے۔ پوچھا گیا قیل لمن یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول کس کی خیر خواہی؟ تو آپ نے فرمایا للہ، اللہ کی خیر خواہی، ولرسولہ، اور اس کے رسول کی خیر خواہی، ولائمۃ المسلمین، اور تمام مسلمانوں کے اماموں کی خیر خواہی جو ہیڈز ہیں ان کی خیر خواہی، وعامتہم، اور عوام الناس کی خیر خواہی۔ اس میں کہیں ذکر نہیں ہے کسی پارٹی کا، کہیں ذکر نہیں ہے کسی شخصیت کا۔ ہمارا بینگ اے پاکستانی یہ معاملہ ہونا چاہیے، جو شخص پاکستان کے ساتھ وابستہ ہے، پاکستان کے لیے کام کر رہا ہے، اللہ اور اس کے رسول کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے کر رہا ہے، ہماری تائید اس کے لیے ہے، اور ہماری تنقید اور ہماری دعائیں اس کی اصلاح کے لیے ان لوگوں کے لیے بھی ہیں جو اس کے خلاف کام کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو اس کی توفیق دے کہ ہم جو بات صحیح ہو، چاہے وہ کسی کی بھی ہو، اس کی تائید کریں، اور جو بات غلط ہو، چاہے وہ کسی کی بھی ہو، اس کی مخالفت بھی کریں، اس پر تنقید بھی کریں، اور اس کے ساتھ شامل نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اس پروگرام کے حوالے سے اپنی رائے ضرور دیجیے گا۔ ہمارا ای میل ایڈریس ہے media@tanzeem.org۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔